جمال مصطفیٰ یا نظر باقی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم اپنے درس نمبر 88 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری پہلی ہیڈنگ ہے سریہ عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ یا سریہ غمر. ربیع الاول سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ کو 40 آدمیوں کے ساتھ مقام غمر کی طرف روانہ فرمایا. الغمر کے لوگ مسلمان لشکر کی آمد کا سن کر پہاڑوں میں چھپ گئے. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کو دشمن کی تلاش کے لیے آگے روانہ فرمایا. راستے میں کفار کا ایک جاسوس مل گیا. جب اس کو امان دی گئی تو اس نے دشمن کے اونٹوں کا پتہ بتا دیا. صحابہ رضی اللہ عنہم وہاں پہنچ کر 200 اونٹ اپنے ساتھ لے آئے اور جنگ کی نوبت نہ آئی. ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے سریہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یا سریہ ذوالقصہ. ربیع الثانی سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 مجاہدین کے ساتھ ذوالقصہ کی طرف روانہ فرمایا. وہاں بنو ثعلبہ اور بنو عوال کے قبیلے آباد تھے. ذوالقصہ مدینہ شریف سے 20 میل کے فاصلے پر ہے. یہ لوگ رات کے وقت ذوالقصہ پہنچے اور پہنچ کر سو گئے. دشمن کی جماعت نے اچانک حملہ کر دیا اور سب کو شہید کر ڈالا. صرف حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو کر گر پڑے. زخموں کی وجہ سے وہ حرکت نہیں کر پا رہے تھے. وہ لوگ سمجھے کہ یہ بھی شہید ہو گئے ہیں. ادھر سے ایک مسلمان کا گزر ہوا اور انہوں نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ پہنچایا. نیکسٹ ہیڈنگ ہے سریہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ یا سریہ ذوالقصہ ثانی. ربیع الثانی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 آدمیوں کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کو ان سب شہداء کا انتقام لینے کے لیے ذوالقصہ کی طرف روانہ فرمایا. لیکن اس بار وہ مسلمان لشکر کی آمد کی خبر سن کر فرار ہو گئے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مویشی پکڑ لائے اور واپس ہوئے. نیکسٹ ہیڈنگ ہے سریہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یا سریہ الجموم. ربیع الثانی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو مقام الجموم کی طرف روانہ فرمایا. مقصد قبیلہ بنو سلیم کو ادب سکھانا تھا. یہ مقام مدینہ شریف سے 48 میل کے فاصلے پر ہے. وہاں پہنچے تو ان کو قبیلہ مزنیہ کی عورت ملی. انہوں نے بنو سلیم کے ٹھہرنے کے مقامات میں سے ایک مقام بتا دیا. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کو لے کر وہاں پہنچے تو کچھ اونٹ، کچھ بکریاں اور کچھ قیدی ہاتھ آئے. انہی قیدیوں میں سے قبیلہ مزنیہ کی عورت کا شوہر بھی تھا. وہی عورت جس نے بنو سلیم کے ٹھہرنے کی نشاندہی کی تھی.
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مال غنیمت لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے احسان کے بدلے اس کے شوہر کو آزاد کر دیا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے سریہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سریہ عیس، عین یا اور صاد۔ جمادی الاولیٰ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا مقام عیس کی طرف۔ العیس مدینہ شریف سے 4 دن کی مسافت پر ساحل کے قریب واقع ہے۔ یہاں سے قریش کے تجارتی قافلے گزرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش کا ایک قافلہ شام سے آ رہا ہے، تو 170 سواروں کا لشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں روانہ فرمایا۔ اس مہم کا مقصد قافلے کو روکنا تھا۔ مسلمان لشکر نے بروقت پہنچ کر سب قافلے والوں کو گرفتار کر لیا اور تمام سامان پر قبضہ کر لیا۔ اس قافلے میں صفوان بن امیہ کی بہت سی چاندی تھی اور قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیع بھی تھے۔ ابو العاص بن ربیع کی رہائی اور قبول اسلام۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ ابو العاص بن ربیع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے پناہ دی۔ ان کا تفصیلی واقعہ ہم غزوہ بدر میں پڑھ چکے ہیں۔ مختصراً یہ کہ جب ابو العاص بن ربیع کو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے پناہ دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، میرا ابو العاص سے تعلق تم سب جانتے ہو، مناسب سمجھو تو مال غنیمت کے طور پر ان کا مال جو تمہارے ہاتھ آیا ہے اسے واپس کر دو، ورنہ وہ مال اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے عطیہ ہے اور تم پر حلال ہے، تم اس کے مستحق ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ فرمان سنتے ہی تمام مال واپس کر دیا۔ پھر ابو العاص یہ مال لے کر مکہ شریف روانہ ہوئے اور تمام قریش مکہ کو ان کے حصے کے بقدر امانتیں لوٹا دیں۔ پھر ابو العاص نے قریش مکہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اب تک اس لیے مسلمان نہیں ہوا تھا کہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ میں نے مال کھانے کی خاطر ایسا کیا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے مال کو تم تک پہنچا دیا ہے اور مجھے اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا ہے، تب میں مسلمان ہوا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے سرایہ اور غزوات کا طویل سلسلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد جب اسلام پھیلنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو ان کے قبائل اور خاندان والوں نے ہر طرح کی تکالیف پہنچائیں۔ قریش مکہ نے ہر طرح سے انتقام لینا چاہا، کیونکہ قریش مکہ کی شان و شوکت اسی صورت قائم رہ سکتی تھی کہ مسلمان دین اسلام کو چھوڑ کر اپنے آبائی دین پر آ جائیں، لیکن یہ اب ممکن نہ تھا۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کو جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا کر سینے پر پاؤں رکھا جاتا کہ کروٹ نہ بدل سکیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹھیک دوپہر کے وقت تپتی ریت پر لٹایا جاتا اور پتھر کی چٹان ان کے سینے پر رکھ دی جاتی کہ حرکت نہ کرنے پائیں۔ ایسی سزائیں برداشت کیں اور صبر و استقلال میں کمی نہ آئی تو مشرکین مکہ نے گلے میں رسی ڈال کر بدماشوں کے حوالے کر دیا کہ ان کو گلیوں میں گھسیٹتے پھریں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ابو جہل نے کس انداز میں شہید کیا، الفاظ اور قلم اس بات کی ہمت نہیں رکھتے کہ دوبارہ بیان کیا جائے۔ 13 سالہ مکی دور مسلمانوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ بس ایک ہی نصیحت کی جاتی کہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد آخر کار ہجرت کا حکم ہوا
اور اللہ سبحانہ و تعالی نے مدینہ شریف کو اسلام کی آبیاری کا قلعہ بنایا اور جہاد کے احکامات کا نزول ہوا۔ غزوات اور سرایا جن کو بیان کرنا اور محض بیٹھ کر سننا کتنا مشکل ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم تو ان سب مراحل سے گزر کر گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے اور مسلمان دہشت گرد ہیں، بلکہ اس کے پیچھے تاریخ کے تکلیف دہ حقائق موجود ہیں۔ سرایا کا ذکر اگلے دروس میں بھی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سلسلہ ترغیب و ترہیب، اور اس کا عنوان ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا دامن تھامنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101، اور اس کا ترجمہ ہے جس نے اللہ سبحانہ و تعالی کا دامن تھام لیا وہ سیدھی راہ پا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں ہم نے اسی حوالے سے پڑھا تھا، تو اس درس کے ساتھ اس کا ربط ہے جو کہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ مذکورہ آیت مبارکہ کی تشریح میں بتایا گیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا دامن تھامنا کیا ہے۔ من ارادنا اردناہ، جس نے ہمارا ارادہ کیا ہم بھی اس کا ارادہ کرتے ہیں۔ من احبنا احببناہ، جس نے ہم سے محبت کی پھر ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ من ارادہ منا آتیناہ، جس نے ہم سے کوئی شے مانگی ہم اسے وہ شے عطا کر دیتے ہیں۔ وَمَنِ اکْتَفَى بِنَاءً عَمَّا لَنَا كُنَّا لَهُ وَمَا لَنَا، اور جس نے ہم پر بھروسہ کیا اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی اس کا اور ہم بھی اس کے ہو گئے۔ یہاں تک تو پچھلے درس کے ساتھ ربط تھا اس کا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے اہل معرفت کے نزدیک۔ اعلیٰ من طلبنی وجدنی، جس نے مجھے صدق دل سے طلب کیا اس نے مجھے پا لیا۔ ومن طلب غیری لم یجدنی، جس نے میرے سوا کسی اور شے کی طلب کی وہ اس کو پائے یا نہ پائے مگر مجھے نہ پا سکے گا۔ ہمارے اکابرین نے رب کو پا لیا تھا تو ساری کائنات ان کی ہو گئی۔ جس کو دنیا کی طلب ہوتی ہے وہ دنیا کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے تو دنیا اس کی مراد بن جاتی ہے اور وہ دنیا کا مرید۔ میرے بندے، اگر تو دنیا کے پیچھے بھاگے گا تو وہ تجھ سے آگے بھاگے گی، اور اگر تو دنیا سے منہ موڑ کر میری طرف آئے گا تو دنیا تیرے پیچھے پیچھے بھاگے گی۔ دنیا کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اعلیٰ من طلبنی بالتوبتی وجدنی بالمغفرتی، جس نے مجھے توبہ کے ساتھ طلب کیا اس نے مجھے مغفرت کے ساتھ پا لیا۔ ومن طلبنی بالشکری نعمت وجدنی بالزیادتی، جس نے مجھے نعمتوں کا شاکر بنتے ہوئے طلب کیا اس نے بے حساب نعمتوں کا خزانہ پا لیا۔ ومن طلبنی بالدعاء وجدنی بالاجابتی، جس نے مجھے دعا کے ساتھ طلب کیا اس نے مجھے قبولیت کے ساتھ پا لیا۔ ومن طلبنی بالقربتی وجدنی بالموانسی، جس نے مجھے قرب کے ساتھ طلب کیا تو اس نے مجھے اپنے سے محبت کرتا ہوا پا لیا۔ ومن طلبنی بالمحبتی وجدنی بالوصل، جس نے مجھے محبت کے ساتھ طلب کیا اس نے میرا وصل پا لیا۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا دامن تھامنا اور اللہ عز و جل کو طلب کرنے کا طریقہ۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ۔ واقعہ ذکر کیا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو محبوب الہی کہتے ہیں۔ ان کے شیخ
بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ شیخ ایک دن موج میں تھے اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ محب بنو گے یا محبوب؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، حضرت آپ کی اجازت ہو تو اپنی ماں سے پوچھاؤں؟ شیخ نے اجازت دے دی کہ ضرور پوچھاؤ۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ والدہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ایک مجذوب بیٹھا تھا۔ مجذوب کی تعریف ہم نے پچھلے درس میں بھی پڑھی تھی کہ اس کے اندر کی دنیا مرتب ہوتی ہے اور باہر کی دنیا غیر مرتب ہوتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس مجذوب کو سلام کیا تو مجذوب مسکرا کر کہنے لگا کہ محب بنو گے یا محبوب؟ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگے کہ اسے کیسے یہ راز پتہ چل گیا، یہ تو میرے اور شیخ کے درمیان کی بات ہے۔ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ اس مجذوب سے فرمانے لگے، حضرت آپ ہی بتا دیں۔ مجذوب کہنے لگا، نہیں، ماں سے پوچھ کے آؤ، وہ جو بتائے گی وہی زیادہ بہتر ہوگا، اور اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آ جانا، اسی وقت یہاں ملاقات ہوگی، پھر بتا دوں گا۔ والدہ کی خدمت میں پہنچے اور سلام عرض کیا اور فرمانے لگے کہ شیخ موج میں تھے اور پوچھنے لگے کہ محب بنو گے یا محبوب، اور راستے میں مجذوب بھی ملا، اس نے میرے دل کا سارا حال بوجھ لیا۔ ماں نے کہا، بیٹا وہ مجذوب صاحب حال ہے، صبح اسی کے پاس جانا، وہ تمہارے سوالوں کا جواب صحیح دے سکتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دوسرے دن اسی جگہ پہنچے تو دیکھا کہ وہاں مجذوب نہیں ہے۔ بہت حیرت زدہ ہوئے، سب سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا بابا تو کل ہی انتقال کر گئے۔ پوچھا گیا کہ ان کی قبر کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ اس کی قبر کون بناتا، وہ دیکھو گندگی کے ڈھیر پر لوگوں نے پھینک دیا۔ خیر وہاں جا کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کر پوچھنے لگے کہ اے بندہ خدا، میرے دل کے حالات تجھے معلوم تھے اور میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر ماں نے نہ بتایا تو کل میرے پاس آنا، اور تمہیں تو اپنا ہی پتہ نہیں تھا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ مجذوب نے یہ بات سنی تو اٹھ گیا، کہنے لگا، نظام الدین، محبوب بننا، محب نہ بننا۔ محبوب بنو گے تو لوگ تمہارے مزارات پر حاضری دیں گے، فیض حاصل کریں گے، اور محب کا دیکھو یہ حال ہوتا ہے۔ اپنی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ کفن ملا نہ دفن۔ خلاصہ کلام، جب ایسے لوگ اللہ کے مرید بنتے ہیں تو اللہ ان کو اپنی مراد بنا لیتے ہیں، تو پھر لوگ ایسے اولیاء کے مرید بن جاتے ہیں اور مخلوق خدا ان سے فیض حاصل کرتی ہے۔ یہاں ہمارا درس نمبر 88 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ، ہماری اس ادنا سی کوشش کو قبول و منظور فرما لیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں،
اور ہمارے بزرگان کے بلند درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں اور ان پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی